لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آج کے اس پروگرام میں جامع مسجد دار ارقم قاضی آباد راولپنڈی میں 20 دسمبر 2016 برادر مکرم پیکر اخلاق حضرت مولانا مفتی محمد عبداللہ ہاشمی دامت فیضون ان کی پرخلوص دعوت پر آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مجھ سے قبل آپ یقیناً بہت کچھ سن چکے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں، کیونکہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز ادا کرنا ہے، بڑے مختصر وقت میں چند باتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھوں. پہلی ملاقات ہے اور اکثر چہرے مجھے نئے ہی نظر آ رہے ہیں. کچھ چند ایک ایسے ہوں گے جن سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہوتی ہے. میں بہرحال پرانے ساتھیوں سے، نئے ساتھیوں سے بس یہی گزارش کروں گا کہ محبت سے مسکراتے ہوئے مجھے سن لیں گے تو مجھے سنانے میں آسانی ہوگی. اور علماء کی تعداد ہے یہاں پر. علماء سے آپ پوچھئے گا، مسکرا کے بولیں گے تو دوہرا ثواب ملے گا. ایک تو سبحان اللہ کہنے پر ثواب ملے گا، ایک مسافر کو مسکراہٹ دینے پر ثواب ملے گا. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے مولا، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے. تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. تو کسی مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. سسٹم والا کہاں بیٹھا ہے بھیا؟ اچھا اتنی تھوڑی سی آواز صاف کر دو. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی بدنی، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ صاف ہے آواز. تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے. تجھ ہی کو ہے خبر جو در پردہ غیب ہے، سر عیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے. ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. اس نے ازل، اس نے جہاں، اس نے بقا تو ہی تو ہے. مدد کو پکارا نہیں ما قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا فقط تو ہی تو ہے. حنان تو، منان تو، سبحان تو، دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے. تیرے آستان کے در پہ کیوں نہ جھکے عظیم، رب سحر رب اثر رب العلا تو ہی تو ہے. شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے. اے خالق
मालिक कुल आप अपनी हिकायत का गवाह तो, कायनात के हर राज की साथ का गवाह तो, आदम को किया न तेरे हुक्म पे सजदा, इबलीस की बेदाम हमाकत का गवाह तो, बिखरे हुए अमवाज से तूफान में नूके, लारेब सफीने की हिफाजत का गवाह तो, इबलीस के हर दर्श में तेरे करम की तस्बीह, ऊंट के सुबयाद रियाजत का गवाह तो, सादे से समूद से तेरे जिक्र पे लड़ते, नाका की दमे हाल वजाहत का गवाह तो, ईसारे खलीली में गो तेरा हुक्म आया था, इकरार ज़बीही की इताअत का गवाह तो, एक हिजरे मुसलसल में वो 40 बरस तक याकूब की गिरिया की तवालत का गवाह तो, बेजुर्म जुलेखा की लगी तहमत के बहाने जिंदान में यूसुफ की हिरासत का गवाह तो, मूसा से मुलाकात में तेरे तूर पे जलवे, हारून की माँ बाद नियाबत का गवाह तो, यूशा का जहद था तेरे हुक्म के ताबे, हज़कील और इलियास की चाहत का गवाह तो, कहती है मुती बोल आयात कुरानी, कहती है मुती बोल आयात कुरानी, सिद्दीक को मोहम्मद की रफाकत का गवाह तो। है मुजीबो लायात कुरानी, सिद्दीक मोहम्मद की रफाकत का गवाह तो, सानी असनैनी इज़ हुमा फिल गार, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अब एक एक लफ्ज को खोलूंगा तो सारा टाइम इधर चला जाएगा। कहती है मुतीबो लायात कुरानी, सिद्दीक मोहम्मद की रफाकत का गवाह तो फारूक थे तेरी शान जलाली, उस्मान की बेलौस सखावत का गवाह तो, तेरा खास ताउन आए बद्र में जिब्रील, खैबर में हैदर की शुजाअत का गवाह, तेरा खास ताउन आए बद्र में जिब्रील, खैबर में है हैदर की शुजाअत का गवाह तो, तदब्बुर में मुआविया तेरी वही कहानी, जिस उन्स करते थे किताबत का गवाह तो, अभी दाद तलब है जो करबो बला में हुसैन और असगर की शहादत का गवाह, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू। मैं ये पीछे इसलिए हट रहा हूँ कि मेरा गला खींच रहा है, इसकी आवाज खोल दो, इसका गला ना बंद करो, इसका आवाज खोल दो। वहदत के भरे जाम पिलाता तो है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तो है, हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तो है, अदना है कोई आला अबशी है या करशी, हर एक को गुर्बत में बिठाता तो है, तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम आप सुनाता तो है, तेरे अमर का एजाज है कानैन की तहलीक, फयकून अमल राज बताता तो है, अंधेरों में सवेरों को सुलाता तो है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तो है, यकता है यगाना है, यकता है यगाना है, तू हद समद है, मुश्किल से मुश्किल तो बचाता तो। मैं चलता रहूं या रुक जाऊं? अच्छा माइक चेंज करना है, माइक चेंज करने से क्या होगा बेटा, वैसे ही सेट कर दो उसे। नहीं उस उधर है वो, उन्होंने चलाया सेट किया तो एक दफा ठीक हो गया था, फिर उसे कोई हरकत दी आपने ना तोड़ना गुजारा, आपको कोई पता भी नहीं है मोशन मिलता कहाँ से, वो सुल्तान के खूह से भी नहीं मिलेगा। वहदत के भरे जाम पिलाता तो है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता था। कोशिश करो मेरे साथ थोड़ा सा चलने की, मुझे तक कि मेरे ज़हन में कोई बातें आ जाएं, बल चढ़ा के बैठोगे माथे पे तो मेरे ज़हन से बातें निकल जाएंगी। मैं कमजोर आसाब का मालिक हूँ, मैं इतना पावर वाला नहीं हूँ कि कोई माथे पे बल चढ़ा के बैठे मैं फिर भी बोलता रहूं, कोई मना कर दे मैं फिर भी बोलता रहूं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई बताए कि आधा घंटा बोलना है तो मैं 20 मिनट बोलता हूँ, तो नहीं जाने, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलेंगे तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा।
اب پیار سے سبحان اللہ. یوں داد مارنی نہیں ہے میرے اوپر, پیار سے بولنا ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. جنہیں رب کی توحید سے پیار ہے وہ ذرا محبت سے بولنا. توحیدیوں محبت سے ذرا کہو سبحان اللہ. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف, ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ, ابشی ہے یا قرشی, ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے, یکتا ہے یگانا, کوئی مانے تب بھی یہی کہوں گا, کوئی نہ مانے تب بھی یہی کہوں گا. یکتا ہے یگانا ہے, یکتا ہے یگانا ہے, تو وحد سمد ہے, مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے, تو وحد سمد ہے, مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا, ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے, مردوں کو شرع عام دلاتا تو ہے. پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت, طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے. کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت, طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے. وہ جال کے ہاتھوں میں سدا حال کے گونگے, پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے. مجاہدین کو درے حرم کے سجدوں کا مزہ دے, قطروں کو سمندر سے ملاتا تو ہے. بولے جو زمین پر, بولے جو زمین پر, کبھی عمر نبی کے قرآن کے احکام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام, میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. مسکرا کے کہو سبحان اللہ. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اللہ فرماتے ہیں دیکھ تیری حویلی میں بھینس بلی ہے, دیکھ تیرے ڈیرے میں, تیری حویلی میں, تیرے دروازے پر, تیرے صحن میں بھینس بلی ہے. بھینس کا رنگ کالا ہے, اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین فٹ کر دی. من بین فرس وعدم, من بین فرس وعدم, ایک طرف گوبر بدبودار ہے, دوسری طرف سرخ رنگ کا خون ہے. لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا, دودھ پینے سے پہلے رک جا, جسے کٹ کٹ کر کے پی جاتا ہے. ٹھہر جا, سوچ تو صحیح دودھ آیا کہاں سے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے. ہر ایک کو اللہ مخاطب نہیں کرتا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. اس کے پیٹ میں گوبر بھی ہے, اس کے پیٹ میں خون بھی ہے, لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا, خالصا. میں نے دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا, میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا, میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا. اللہ اتنی مہربانیاں, اللہ اتنی شفقت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں تجھے بنایا ہے میں نے, اور میں جانتا ہوں نا میں نے تجھے کتنا نازک بنایا ہے, میں نے تجھے کتنا حساس بنایا ہے. پنٹھن کے دوستوں میں جاتا ہے, عطر لگا کے دوستوں میں جاتا ہے, پرفیوم چھڑک کے دوستوں میں جاتا ہے. مجھے پتا تھا اگر دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا, اگر دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی آ گئی میرا بندہ دودھ نہیں پی سکے گا, اگر دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی آ گئی میرا بندہ دودھ. اللہ فرمانا کیا چاہتے ہیں, اللہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بھینس کا تذکرہ قرآن میں کیوں, اس کے پیٹ میں گوبر ہے یہ تذکرہ قرآن میں کیوں, اس کے پیٹ میں خون ہے یہ تذکرہ قرآن میں کیوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا. دیکھ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا, اب اگر تو میرا بندہ ہے تو سجدہ مجھے خالص کر. اچھے نمبر ہی سنا رہا ہوں.
وہ بس تو سجدہ مجھے خالص کر، تو سجدہ مجھے خالص کر، تو سجدہ مجھے خالص، تو سجدہ مجھے خالص کر۔ میں نے دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس میں شرک کی بو نہ ہو۔ میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی سرخی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس سجدے میں بدعت کی سرخی نہ ہو۔ میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس سجدے میں رسومات کی سیاہی نہ ہو۔ میں تخیلات کی دنیا کا آدمی، میں نے اپنے تخیل میں رب سے سوال کیا، اللہ میں کیا کروں؟ میں تو ہر طرف سے گندگیوں میں گھرا ہوا ہوں، میں تو ہر طرف سے غلاظتوں میں گھرا ہوا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے تو گندگیوں میں گھرا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے تو غلاظتوں میں گھرا ہوا ہے، دیکھ تو صحیح دودھ کن گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ من بین گوبر اور خون کے درمیان تھا۔ تجھے دودھ کا لطف آیا ہی تب جب ہر گندگی سے نکال کر خالص دیا، مجھے بھی تیرے سجدے کا لطف آئے گا ہی تب جب ہر گندگی سے نکل کر خالص پکارے گا۔ عبادت کے بھرے جام دلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تھا۔ وہ لاکھوں سلام مساقہ پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیا۔ میں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتا کسی ایک ٹاپک پر، میں آگے چل رہا ہوں۔ وہ لاکھوں سلام مساقہ پر بتلاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دی۔ وَلَقَدْ عُلَا بِكَمَالِهِ۔ تو کھانے وانے کا انتظام کرواؤں آپ کے لیے۔ وَلَقَدْ عُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَى بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ۔ وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ فرشت شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی۔ کشف الدجى بجمالہ، کشف الدجى بجمالہ، ہے انہی کا فیض جہان میں، وہ نماز میں، وہ اذان میں، وہ گئے فلک پر ایک آن میں۔ وَلَقَدْ عُلَا بِكَمَالِهِ، وہ برائے ہفت فلک گئے، جہاں نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے۔ وہ مقام قرب تلک گئے۔ وہ زیادہ تھکانا نہیں مجھے، ٹھیک ہے حضرات؟ کوشش کیجئے گا کہ میں زیادہ نہ تھکوں۔ وہ برائے ہفت فلک گئے، جہاں نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے۔ حضور عرشوں پہ پہنچے، مانتے ہیں نا عرشوں میں جانا۔ الحمدللہ ہم پیارے آقا کی روحانی معراج کے بھی قائل ہیں، جسمانی معراج کے بھی قائل ہیں۔ وہ برائے ہفت فلک گئے، جہاں نبی نہ ملک گئے، وہ مقام قرب تلک گئے۔ کتنا قریب ہوئے، کتنا قرب میں پہنچے۔ آواز آتی ہے ثم دنا فتد اللہ، ثم دنا فتد اللہ۔ محبوب نزدیک ہو، پیارے آقا فرماتے ہیں میں نزدیک ہوا، آواز آئی اور نزدیک ہو، میں اور نزدیک ہوا، آواز آتی ہے اور نزدیک ہو، میں اور نزدیک ہوا۔ ثم دنا فتد اللہ، کتنا قرب میں پہنچے۔ قرآن اٹھائیے، ثم دنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ادنی، فکان قاب قوسین او ادنی۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے اور اس آواز کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ میں یہاں پہ صرف ایک جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ پھر چلو آپ کا مزاج اگر ایسا نہیں ہے تو میں کوئی اور بات شروع کرتا ہوں۔ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، میرا جی چاہ رہا ہے۔ میں نے اپنے تخیل میں پوچھا یا رسول اللہ، علماء تشریف فرما ہے، مجھ سے صاحب ہو جائے تو اصلاح کیجئے گا، یا رسول اللہ کون آواز دے رہا تھا، کون بلا رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں آواز رب دے رہا تھا، لیکن لہجہ ابو بکر کا تھا۔
انداز ابو بکر کا تھا. میرے ذہن چ گل آئی بھی رب نے بھی کیا یار نو یار دے لہجے چ بلاواں. لہجہ ابو بکر کا تھا. آج اب پاسبان ملت پاکستان نے حضور کے تذکرے کے لیے یہ محفل سجائی. حضور کے تذکرے کے لیے ہم کہاں وہ تذکرہ کوئی یہ سمجھے کہ میں نے تذکرہ کر لیا 1 گھنٹہ بیان کیا 1 رات میں وہ تذکرہ ہو گیا. نہیں, میں مجھ سے اگر پوچھو تو میں اپنے ذوق میں آگے چلنے سے پہلے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے اگر پوچھو تو میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا, اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا محبوب ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم نے, اللہ آپ تو احد ہیں, ہم ہوتا ہے جمع کے لیے. کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم ہوتا ہے جمع کے لیے, آپ تو احد ہیں, آپ تو اپنے لیے واحد کا صیغہ لگاتے ہیں, آپ تو اپنی الوہیت کو وحدانیت کو بیان کرتے ہیں, وحدانیت کو بیان کرتے ہیں. آپ تو احد ہیں, ہم ہیں جمع کے لیے. میں اگر اکیلا آیا تو میں کہوں گا میں آیا, میرے ساتھ اگر 3-4 اور بھی تھے تو پھر میں کہوں گا ہم آئے. اللہ فرماتے محبوب ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ نے ہم ہر اس مقام پر لگایا جہاں بڑے دعوے والی بات تھی کہ یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. میں کیا سمجھوں کہ میں نے 1 گھنٹہ بات کی, ہم نے 1 رات محفل کو سجایا اور آقا کا تذکرہ مکمل ہو گیا جہاں بڑے دعوے والی بات ہے. انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. وارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. یہاں فرمایا ورفعنا لک ذکرک, ہم نے کسی کے دشمن ہو بہت, سجن ہو ایک اور ہو پاور والا, دشمن ہو بہت سجن ہو ایک اور ہو ادھر سے تانا ہے, تیری تو نرینہ اولاد ہی نہیں, تیرا مشن کون آگے چلائے گا. ادھر سے پتھر, ادھر سے کالی, ادھر سے کانٹے, ادھر سے کوڑا پھینکا جا رہا ہے, اور سجن ہو پاور والا کہ او سجن پھر اپنے آپ نو کلیاں ظاہر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سونیا پریشان کیوں ہونا ہے, اسی ہاں نا. تھوڑے بول دو, پھر وہ اپنے آپ نو کلیاں ظاہر نہیں کرتا. وہ سونیا پریشان کیوں ہونا ہے, اسی ہاں نا. اللہ فرماتے محبوب پریشان کیوں ہوتے ہو, وہ ورفعنا لک ذکرک. مجھ سے اگر پوچھو تو میں اپنے ذوق میں مانا یوں کرنا چاہوں گا. اللہ فرماتے محبوب میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا, میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ کسی کے ذکر کرنے سے تیرا ذکر بلند ہوا. نہیں, تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا. کون جانتا تھا قاضی کو, تیرا ذکر کرنے سے ذکر کرنے والا بلند ہوا. محبوب میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا, میں نے تجھے محفلوں سے بے نیاز کر دیا, جلسوں سے بے نیاز کر دیا, جلوسوں سے بے نیاز کر دیا, واعظوں سے بے نیاز کر دیا, کتابوں سے بے نیاز کر دیا, نصابوں سے بے نیاز کر دیا, مقرروں سے بے نیاز کر دیا. محبوب ورفعنا لک ذکرک, میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کر دیا, اتنا بلند کروں گا, کرتا رہوں گا, کرتا رہوں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا تذکرہ کسی تقریر کا محتاج نہ رہے, تیری صورت کسی تفسیر کی محتاج نہ رہے, تیرا چرچا کسی مورخ کا محتاج نہ رہے. ورفعنا لک ذکرک, میرے پیارے محبوب, وہ صبح کے مکھڑے والے محبوب, وہ لیل کی زلف والے محبوب, علم نجعل لہ عینین کی نگاہ والے محبوب, ما زاغ البصر کے کجلے والے محبوب, یاسین کے دانت والے محبوب, ولسانا وشفتین کے لب والے محبوب, یا ایھا المدثر کی چادر والے محبوب, حلیمہ کی کٹیا کو سجانے والے محبوب, پر رات کے ساتھ سوار محبوب, صدیق کے کندھے پہ بیٹھنے والے محبوب.
میرے لاڈلے محبوب مجھ سے اگر پوچھو تو میں اپنے ذوق میں مانا یوں کرنا چاہوں گا ورفعنا لک ذکر محبوب میں نے تیرا ذکر اتنا بلند کر دیا اتنا بلند کر دیا میں جسے بھی دوں گا تیری نسبت سے دوں گا پھولوں کو تبسم دوں گا تیری نسبت سے کوئل کو ترنم دوں گا تیری نسبت سے بہاروں کو نغمے دوں گا تیری نسبت سے ابو بکر کو صداقت دوں گا تیری نسبت سے عمر کو عدالت دوں گا تیری نسبت سے عثمان کو سخاوت دوں گا تیری نسبت سے حیدر کو شجاعت دوں گا تیری نسبت سے قیامت تک سنیوں کو سر بلند بنا دوں گا سبحان اللہ. دکھ ان پہ ہوتا ہے جنہیں زیادہ سمجھ آتی ہے اور وہ بخل کرتے ہیں. کیوں معاویہ بھائی ورفعنا لک ذکرک مولانا سلیمان بھی بڑے دور جا کے بیٹھ گئے ورفعنا لک ذکرک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اگر یہ معنی ہوتا تو جملہ اتنا ہی کافی تھا ورفعنا ذکرک پھر جملہ اتنا ہی کافی تھا ورفعنا ذکرک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک میں ادھر آ کے سبحان اللہ کہوں میں اپنا کام کروں آپ اپنا کام کرو ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند میں نے تیرا ذکر ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا لاکا تیرے لیے لاکا بولو نا لاکا تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے. میں تخیلات کی دنیا کا آدمی رب سے سوال کیا اللہ محبوب کے لیے اتنا میٹھا جملہ اتنا پیارا جملہ تیرے لیے تیرے لیے. اللہ فرماتے ہیں مجھے کیا پوچھتا ہے میرے محبوب کو دیکھ میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھ عرفات کے میدان میں پہنچ کر میرے محبوب نے جوتے اتار دیے چپل پہن لیے کپڑے اتار دیے چادریں اوڑھ لی امامہ اتار دیا زلفیں کھول دی پتھریلی زمین شدت کی دھوپ اس عالم میں میرا محبوب مجھے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک تیرے لیے. میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا اس نے کہا تیرے لیے تو نے کہا تیرے لیے اس نے کہا ان الحمد حمد تیرے لیے تو نے کہا ورفعنا لک ذکرک نعتیں تیرے لیے سبحان اللہ. اس نے کہا قل ان صلاتی میری نماز تیرے لیے میرا رکوع تیرے لیے میرا سجدہ تیرے لیے. تو نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میرا درود تیرے لیے. اس نے کہا ونسکی میری قربانی تیرے لیے. تو نے کہا السلام علیک ایھا النبی میرا سلام تیرے لیے. اس نے کہا میری زبان تیرے لیے. تو نے کہا میرا جہاں تیرے لیے. اس نے کہا میرا بیان تیرے لیے. تو نے کہا میرا قرآن تیرے لیے. آج اس تذکرے کے لیے ہم بھی یہاں بیٹھے اس لیے کہ ہمارا تذکرہ بلند ہو جائے سبحان اللہ. ہم جو درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد ہم نہ بھی پڑھیں تو اللہ تب بھی رحمتیں بھیج رہا ہے. ہم نہ بھی پڑھیں درود تو اللہ یہ کیوں علماء آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مقبول شدہ عبادت ہے. کیوں علماء آپ کو یہ فرماتے ہیں کہ یہ مقبول شدہ عبادت ہے درود؟ اس لیے کہ رحمت جا رہی ہے حضور پر رحمت آ رہی ہے حضور پر. کیسے سر ہلا لیتے ہو میں نے 2 دفعہ آپ کی نکالی کی میری ٹوپی گرنے لگی تھی. رحمت آ رہی ہے حضور پر حضور پر. میں نے اس میں اپنی کلمات داخل کر دیے وہ تو رحمت پہلے ہی جا رہی ہے. وہ رحمت تو آپ پر پہلے ہی پہنچ رہی ہے. میں نے اپنے کلمات اس میں شامل کر دیے. اس لیے علماء آپ کو فرماتے ہیں کہ یہ مقبول شدہ عبادت ہے کیونکہ ہم نہ بھی درود پڑھیں پھر
بھی رحمت جا رہی ہے. درود پڑھ کر ہم تو اپنے لیے 10 رحمتیں لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ تو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. ہم لیتے ہیں حضور کا تذکرہ کر کے تو ہماری شان بلند ہو رہی ہے. ورنہ 1000 بار بشویم دہن سے مشکو گلاب. سبحان اللہ. یہ زبان اور حضور کا تذکرہ 1000 بار بشویم دہن سے مشکو گلاب. ولوس نام تو گفتن کمال بے ادبی. سبحان اللہ. پیارے آقا کا تذکرہ وہ ہم سے کیسے ممکن ہے اور ہم کہاں تک کر سکتے ہیں. میں بات کچھ اور عرض کرنے چلا تھا لیکن بات کہیں اور نکل گئی. اب میں ولادت کے موضوع پر آپ کو لا رہا ہوں. ربیع الاول ہے. سبحان اللہ. میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں جی انشاءاللہ. میں نے عرض کیا کہ حضور عرشوں پہ گئے تو یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ بے شک. بولو میرے ساتھ. معجزہ. معجزہ عجز سے ہے. جہاں عقل عاجز آ جائے, عقل نہ سمجھ سکے اسے معجزہ کہتے ہیں. پتھر کیسے کلمہ پڑتا ہے؟ عقل عاجز ہے, معجزہ ہے. درخت کیسے آقا کی حکم پہ چل کے آتا ہے؟ عقل عاجز ہے, معجزہ ہے. پیارے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, گو کلمہ پڑتی ہے, کیسے پڑتی ہے؟ عقل عاجز ہے, معجزہ ہے. پیارے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, بوجال کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں, کیسے پڑتی ہیں؟ عقل عاجز ہے, معجزہ ہے. پیارے آقا اپنا ہاتھ پیالے میں رکھتے ہیں, اللہ انگلیوں سے چشمے جاری کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ عقل عاجز ہے, معجزہ ہے. پیارے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے, کیسے آتا ہے؟ عقل عاجز ہے, معجزہ ہے. پیارے آقا براق پہ بیٹھتے ہیں, براق تیز رفتار ہو جاتی ہے, اونچی ہو جاتی ہے, اعلیٰ ہو جاتی ہے, عرفہ ہو جاتی ہے, ساری کائنات کی سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے, کیسے ہوتی ہے؟ معجزہ ہے, معجزہ ہے, معجزہ ہے. یہی آقا کو لے کر جب حلیمہ اونٹنی کے پیچھے بیٹھی, درمیان میں ایک بات آ گئی. اونٹنی کے پیچھے بیٹھی, حارث اونٹنی اٹھاتا ہے, اونٹنی چلتی نہیں. حلیمہ پیچھے بیٹھی ہے, سرکار دو جہاں کو گود میں لے کے بیٹھی ہے, اونٹنی چلتی نہیں. کیوں نہیں چلتی؟ حارث کہتا ہے پہلے کچھ نہ کچھ تو چلتی تھی, اب تو بالکل ہی گئی, کیا وجہ ہے؟ حلیمہ کہتی ہے میری گود میں ہے, میں تیرے پیچھے بیٹھی ہوئی ہوں, تو حارث ذرا اسے اپنی گود میں رکھ. سبحان اللہ کا خدا رکھ, اپنی گود میں رکھ. براق پہ بیٹھے, براق ساری کائنات کی سواریوں سے آگے نکل گئی. میرے آقا حارث کی گود میں بیٹھے اونٹنی پہ, وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں سے آگے نکل گئی. میرے آقا ابو بکر کے کندھے پہ بیٹھے, ابو بکر ساری امت سے آگے نکل گئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. توجہ, معجزہ, یہ جانا معجزہ. جب خطیب پہنچتا ہے نا اس لفظ پر, مقرر پہنچتا ہے نا یہ بیان کرتے ہوئے, یہ معجزہ, یہ معجزہ, یہ معجزہ, یہ معجزہ, تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ یوں کیا معجزے گنتے ہو, حضور کی تو ساری زندگی معجزہ, حضور کی تو ساری زندگی معجزہ. بڑا جملہ ہے, بڑا جملہ ہے, لیکن میں علماء کی موجودگی میں ایک اور جسارت کرنے چلا ہوں. نازاں سعادت کے گہل رول رہا ہے, میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہے, چھوٹا ہے قاضی بول بڑے بول رہا ہے, لوگوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہے. بڑا جملہ کہ حضور کی زندگی معجزہ, لیکن میں ایک جسارت کرنے چلا ہوں. میں اگر یہ کہوں کہ حضور کی زندگی معجزہ, پھر تو میں نے صرف 63 برس کو معجزہ کہا, بس. پھر تو میں نے صرف 63 برس کے لیل و نہار کو معجزہ کہا, بس. پھر تو میں نے صرف 63 برس کے شب و روز کو معجزہ کہا, بس. پھر تو میں نے صرف 63 برس کے اوقات کو معجزہ کہا, بس. راولپنڈی کے وجود مسلمانوں, زندگی نہیں, حضور کی ذات معجزہ. یہ ذات جہاں ہے وہاں معجزہ. آقا عالم ارواح میں ہے, وہاں معجزہ. عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے, ماں کا پیٹ ہے, ماں کے پیٹ میں آئے, یہاں معجزہ. دنیا معجزہ, دنیا کے بعد حشر نہیں ہے, برزخ ہے, برزخ میں پہنچے, برزخ کے لمحات معجزہ. عالم ارواح میں آقا کی ذات معجزہ. عالم ارواح میں ایسا مقام کسی کو نہ ملا جیسا مقام پیارے آقا کو ملا. آج راولپنڈی, غازی آباد, مسجد دار ارقم میں پاسبان ملت پاکستان نے جلسہ سجایا ہے, محفل کو سجایا ہے,
جلسے کیے ہیں. پہلے جلسے میں آپ کو بھی رب نے بلایا, مجھے بھی بلایا. الست بربکم قالوا بلا, جلسہ ختم. دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا, رب نے نہ مجھے بلایا, صرف نبیوں کو بلایا, صرف رسولوں کو بلایا, صرف پیغمبروں کو بلایا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, نبیوں کو میں کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, تدبر بھی دوں گا, فصاحت بھی دوں گا, بلاغت بھی دوں گا, امامت بھی دوں گا, قیادت بھی دوں گا, شرافت بھی دوں گا, صداقت بھی دوں گا, امارت بھی دوں گا, امارت بھی دوں گا, قیادت بھی دوں گا, امامت بھی دوں گا, طہارت بھی دوں گا, تلاوت بھی دوں گا, عبادت بھی دوں گا. لیکن سنو, سننا جاؤ کہ رسول پھر آئے گا میرا پیارا, سننا جاؤ کہ رسول پھر آئے گا میرا حبیب, سننا جاؤ کہ رسول پھر آئے گا میرا محبوب. اس پر ایمان لانا ہوگا. تو تجھے کہنے دینا, دوسرے جلسے میں جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا, اس جلسے میں سامعین, انبیاء, مقرر, خدا, موضوع شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. عالم ارواح میں آقا کی ذات معجزہ. سبحان اللہ. ماں کے پیٹ میں آئے, سید آمینہ فرماتی ہے ابھی پیدا نہیں ہوئے, ابھی میرے شکم میں ہے, میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں, پتھر موم بن جاتے ہیں. سید آمینہ فرماتی ہے ابھی میرے شکم میں ہے, ابھی پیدا نہیں ہوئے, میں راتوں کو سوتی ہوں, ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں. سید آمینہ فرماتی ہے ابھی شکم میں ہے, ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں, میں چلتی ہوں, بادل میرے اوپر چھایا کرتے ہیں. ولادت ہوئی ہے تو ولادت معجزہ. ایسی ولادت کسی کی نہ تھی جیسے ولادت پیارے آقا کی ہوئی ہے. پردے اٹھے نگاہ سے, ہر شے نکھر گئی, تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سنور کے کوندے لپک پڑے, کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے. برگ و شجر نہال ہوئے, جھومنے لگے, آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر, فردوس عکس ریز ہے ہر لال ہزار پر. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل بادل فضائے بہر پہ رحمت کے چھا گئے, آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. سبحان اللہ. ربیع الاول, حضور کی ولادت, حضور کی آمد, وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا. کیسے آپ کی منتیں کروں گی, دن رات سفر ہے, پروگرام ہے, میں آپ کی منتیں نہیں کر سکوں گا, مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے. وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا. وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, جو جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا. وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا جھالا, وہ آدم کا عیسیٰ, سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا. حسن کی نزاکت, امنگوں کی مالا, وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا. جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا, وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ, وہ تقویم اعصت میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول, وہ عظمت میں اول, وہ شوکت میں اول, وہ رفت میں اول, وہ عفت میں اول, وہ عصمت میں اول, وہ نسبت میں اول, وہ چاہت میں اول, وہ قدرت میں اول, وہ محشر میں اول, وہ جنت میں اول, وہ یوسف سے پہلے, وہ یوشع سے پہلے, وہ صالح سے پہلے, وہ یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا, وہ اندھوں کو بینا بنانے ہے آیا, وہ جنت کی راہیں دکھانے ہے آیا, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں, وہ رومی و شامی گرے جا رہے ہیں. میں ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں, صرف ایک دفعہ سناؤں گا. سبحان اللہ. جس کا بلوٹوتھ آن ہوا ٹھیک ہے, نہ ہوا تو پھر میرا قصور نہیں. بس صرف ایک دفعہ سناؤں گا. وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں, بڑا ہی بخیل ہوگا وہ جو نہ بولا. وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں, وہ رومی و شامی گرے جا رہے ہیں. مسیحی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں, یہودی بھی دیکھو ڈرے جا رہے ہیں. رنگوں میں نئے رنگ بھرے جا رہے ہیں. کون آیا؟ جمال معلا, کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا تالا.
وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، حرم سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، حرم سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ دیکھو سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ حضور آئے ربیع الاول، حضور کی آمد، پہلا پارا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھا پارا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سبحان اللہ 28واں پارا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ پہلی آیت بتاتی ہے آقا دعائے خلیل بن کر آئے، دوسری آیت بتاتی ہے آقا احسان رب جلیل بن کر آئے، تیسری آیت بتاتی ہے آقا رب کے وجود کی دلیل بن کر آئے۔ سبحان اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا، میں نے احسان کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں اور احسان نہیں جتلایا، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ اللہ نے احسان جتلائے ہیں، جتلانے کا انداز جدا ہے۔ کبھی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی احسان ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی دیا احسان نہیں جتلایا، زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں، نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ کیا فرمایا میری ایک نعمت، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ یہ بھی احسان ہے، احسان کا انداز جدا ہے۔ کبھی میں آپ سے داد لینے کے لیے کہوں بولو، یہ انداز ہے داد لینے کا۔ کبھی میں بولوں نہ کہوں صرف ہاتھ کروں تو داد لینے کا، کبھی یہ انداز ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، احسان کا کبھی یہ انداز ہے۔ کبھی فرمایا میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، دماغ نعمت میں نے گن لیا، پانی نعمت میں نے گن لیا۔ بڑا دکھ ہوگا جو میرا جملہ ضائع کرے گا، بڑا دکھ ہوگا، ناراض نہیں ہوتا ویسے دکھ ہوگا مجھے۔ آنکھ نعمت، اللہ فرماتے ہیں نہیں، یوں نام لے کر نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، قرآن کا دعویٰ وہی پر ہے، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے، یوں نام لے کر نہیں، گن کر بتا آج تک کتنا دیکھا۔ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ ماں باپ کا چہرہ دیکھا، کتنی دفعہ قرآن دیکھا، سبحان اللہ کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا، تیرے سینے میں ٹھنڈ پڑی۔ سبحان اللہ زبان ایک نعمت، یوں زبان یوں نام لے کر نہیں، گن کر بتا آج تک کتنا بولا، سبحان اللہ ہائے ہائے آج تک کتنا چکھا۔ دماغ ایک نعمت، گن کر بتا آج تک کتنا سوچا، سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی انداز ہے احسان کے جتلانے کا۔ لیکن یہاں چوتھے پارے میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ رب نے یہ کیوں فرمایا من اللہ؟ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں، آپ علماء سے معنی سنتے ہو، میں طالب علم ہوں۔ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگا اقتدار، اللہ نے اٹھایا دے دیا۔ ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا لقد من اللہ
تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا. من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. بدل نہ ہو. میں بڑا خوبصورت جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے رکھنے چلا ہوں. قرآن نہ ہو میں مجرم ہوں اور میں اختلافی بات نہیں کر رہا. میری بڑی باتیں محبت سے سنیے گا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. من انفسہم. میں نے بنانا تھا اپنا محبوب. میں چاہتا اپنا محبوب کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا. کون تھا مجھے پوچھنے والا؟ اور میں نے تم پہ احسان کیا, اپنا محبوب بنایا, کسی اور مخلوق میں سے نہیں بنایا, تم میں سے بنایا. اچھا تم میں سے بنا دیا. میں نے جو اپنا بنانا تھا, اپنا محبوب بنانا تھا, میں اسے بنا کے اپنے پاس بٹھا لیتا. کون تھا مجھے پوچھنے والا؟ میں نے تم پہ احسان کیا, اپنا محبوب بنایا, تم میں سے بنایا, پھر اپنے پاس نہیں بٹھایا, تمہیں عطا کر دیا. تمہیں عطا کر دیا. ہم میں سے اللہ, ہم میں سے, میں اللہ توجہ چاہتا ہوں خدا را, ہم میں سے. میں نے عرض کیا میں تخیلات کی دنیا کا آدمی. میں نے رب سے سوال کیا اللہ ہم میں سے کیوں بنایا؟ ہم میں سے کیوں بنایا؟ اللہ جواب دیتے ہیں میں نے بنایا ابراہیم کی دعا بنا کر. تو ابراہیم نے شرط یہ لگائی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ایسا دے جو پاک کرے, ایسا دے جو تعلیم دے, ایسا دے جو قرآن کی آیتیں سنائے. وہ ساری صفتیں بعد میں. پہلی صفت اللہ کیسا ہو؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. مانا کرنے چلا منہم. اللہ اعلیٰ بھیج دے, بالا بھیج دے, برتر بھیج دے, اولا بھیج دے, ساری کائنات سے اعلیٰ وہ بھیج دے. لیکن اللہ منہم, وہ اعلیٰ نبی ان میں سے ہو, ان میں سے نہ ہو. سبحان اللہ. ان میں سے ہو, ان میں سے. اچھا میں ہاتھ جوڑ کے چلا گیا حضرت ابراہیم کے دروازے پر. حضرت ابراہیم جی آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا منہم؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا تھا منہم؟ حضرت ابراہیم مجھے جواب دیتے ہیں بیت اللہ میں نے بنایا. جی آپ نے بنایا. رب سے مزدوری میں نے لینی ہے. جی آپ نے لینی ہے. رب سے میں مانگ رہا ہوں. جی آپ مانگ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں مانگوں میں اور ملے جبریل کو. لیکن اب کوئی یہ نہ کہے کہ ہم میں سے ہیں تو ہم جیسے ہیں. جیسے ہیں تو ہم جیسے ہیں نا. جڑا پاک محمد عربی نو اکھے میں ورگا انسان ہے. میں کہنا ہاں ابو جہل تو ود کے ہو, کافر تے بے ایمان ہے. سبحان اللہ. وہ ساری کائنات سے آیا, حضور کا مقام ساری کائنات سے بلند. میرے آقا جیسا تو کوئی اور نبی بھی نہیں, میرے آقا جیسا تو کوئی اور رسول بھی نہیں, میرے آقا جیسا تو کوئی اور پیغمبر بھی نہیں. ہمارا عقیدہ ہے اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے, ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے. زمین و زمان اسی پلڑے میں, مکین و مکان اسی پلڑے میں, شجر و حجر اسی پلڑے میں, بر و بحر اسی پلڑے میں, شمس و قمر اسی پلڑے میں, بیت اللہ اسی پلڑے میں, بیت المقدس اسی پلڑے میں, بیت المعمور اسی پلڑے میں, لوح و قلم اسی پلڑے میں, عرش و کرسی اسی پلڑے میں, علماء صلحاء اتقیاء نجباء انبیاء اسی پلڑے میں, آدم نوح ابراہیم اسماعیل موسیٰ عیسیٰ یحییٰ زکریا لوط ہود یعقوب ذوالکفل ہارون اسی پلڑے میں. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو. میرا ایمان ہے, میرا مسلک ہے, میرا نظریہ ہے, میرے آقا کا پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہو. اماں نے سوال کیا, اماں عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ کو پسینہ آتا ہے, کیوں آتا ہے؟ آقا فرماتے اس لیے کہ تم میں سے ہوں, تمہیں بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے. لیکن اماں کا دوسرا سوال سنیے. اماں پوچھتی ہیں اچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے پسینے سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ پسینے سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں پسینہ آتا ہے کہ تم میں سے ہوں, خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہو.
رسول اللہ آپ کو نیند آتی ہے، فرمایا تم میں سے ہوں، تمہیں بھی آتی ہے مجھے بھی آتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ نیند سے اٹھ کر بغیر تازہ وضو کیے نماز پڑھ لیتے ہیں، آقا فرماتے ہیں نیند آتی ہے کہ تم میں سے ہوں، وضو نہیں ٹوٹتا کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کھانا کھاتے ہیں، فرمایا تم بھی کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کھانا کھایا جائے قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا جانا پڑتا ہے، فرمایا تم بھی جاتے ہو میں بھی جاتا ہوں۔ اماں کہتی ہیں جہاں آپ گئے نا قضاء حاجت میں، قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا، میں گئی تھی وہاں دیکھنے تو آپ کے بیٹھنے کا انداز گئی تھی، لیکن جب وہاں گئی تو مجھے وہاں سوائے خوشبو کے کچھ نہیں ملا، خوشبو کے کچھ نہیں ملا۔ آقا فرماتے ہیں بیت الخلا جاتا ہوں کہ تم میں سے ہوں، خوشبو آتی ہے کہ تم جیسا نہیں ہوں۔ بڑی محبت سے بول رہا ہوں، بڑی محبت سے بول رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مٹی سے بنے، فرمایا ہاں تم بھی مٹی سے بنے میں بھی مٹی سے بنا، لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، تم اس مٹی سے بنے میں جنت کی مٹی سے بنا، میں جنت کی مٹی سے بنا۔ یہاں پہ قاضی کو ایک جملہ کہنے دے، جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہوگا، جو جس مٹی سے بنا اس میں دفن ہوگا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ اس مٹی سے بنے اس میں جاؤ گے، میں اس مٹی سے بنا اس میں جاؤں گا، ساری کائنات اس مٹی سے بنی اس میں جائے گی۔ اللہ نے میرے آقا کو جنت کی مٹی سے بنایا تو تجھے ماننا پڑے گا ہمارا عقیدہ سچا ہے، اللہ نے آقا کے روضے کو جنت بنا دیا۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو۔ ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکثیر نسخہ بتا دو، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا۔ نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، ماں بین بیٹی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی، بنا لو اسے اپنی آنکھوں کو سرما، عطا ہوگی دیدہ بینا تمہیں بھی نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو۔ بولو میرے ساتھ، ولادت اعلیٰ، ولادت ولادت، سارے بولو میرے ساتھ، ولادت، حضور کی ولادت، حضور کی ولادت۔ جس طرح ربیع الاول ماہ ولادت ہے، اسی طرح یہ ماہ رسالت ہے، اسی طرح یہ ماہ بعثت ہے، ماہ رسالت ہے۔ جس طرح ماہ رسالت ہے اسی طرح ماہ ہجرت ہے، جس طرح ماہ ہجرت ہے اسی طرح ماہ رحلت ہے۔ ولادت بھی ربیع الاول میں، بعثت بھی ربیع الاول میں، ہجرت بھی ربیع الاول میں، حضور کی رحلت بھی ربیع الاول میں۔ توجہ ہے دوستو، حضور کا مقام تو اعلیٰ۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنے چلا، میں ایک پیغام عرض کرنے چلا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے۔ حضور کا مقام اعلیٰ، ولادت اعلیٰ، ولادت ولادت اعلیٰ، تو کیا اب یہاں پہ ہم رک جائیں؟ نہیں، وہ تو ہم نے منا لی، وہ تو ہم نے اب سارا سال چھٹی کریں؟ نہیں، ڈر گئے ہو؟ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں خود کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں۔ اب کیا میں یہاں پہ رک جاؤں؟ نہیں، ولادت ہم نے منا لی، حضور کی ولادت کی خوشی، خدا توجہ میری جانب ہے، حضور کی ولادت کی خوشی ایک دن نہیں ساری زندگی کرتے رہے تب بھی کم ہے۔ ایک دن نہیں ساری زندگی کرتے رہے تب بھی کم ہے۔ ایک دن نہیں ساری زندگی اپنا سر سجدے میں گزار دے تب بھی حضور کی آمد کی خوشی، اس کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا، بولو نا تھوڑی سے میرے ساتھ، اللہ نے اپنا محبوب عطا کیا،
اپنا حبیب عطا کیا، اپنا پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، صفا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکاں سے مصطفیٰ بن کر، حقیقت کی ادا بن کر، نشانے بے نشان بن کر، رسول اللہ آئے حسن مطلق کی ادا بن کر، تیرے جلووں پہ قرباں دین و دل کر دیا روشن، کبھی فدر الدجا بن کر، کبھی شمس الضحیٰ بن کر۔ مکمل ہو سکتی ہی نہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اگلا لفظ آپ کی خدمت میں رکھوں، ابھی ذہن بنا رہا ہوں آپ کا، کچھ آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو جائے تو میں پھر بات ایسے کر نہیں سکتا۔ میں نے ابتدا میں اس کیا نا، میں کمزور آثار کا مال لکھوں، مجھے باتیں بھول جاتی ہیں۔ اس ساؤنڈ والے بھیا کی بھی بہت میں نے منتیں کی، اور میرے گلے کی کیفیت جو ہوگی کوئی شاید بعض لوگ سمجھ رہے ہوں، اور آپ نے یہ بھی آج کل سن رکھا ہوگا نعت خوانوں سے بھی اور خطیبوں سے بھی کہ لگیاں نے موجاں دلائی رکھی سونیاں، تو یہ سیزن ہے۔ تو میں جتنا متاثر ہو رہا ہوں وہ میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے، وہ پہنچانے چلا ہوں۔ سنتے ہو اجازت ہے، میں بس انشاءاللہ زیادہ دور نہیں جاؤں گا، بڑی جلدی بات ختم کرنے والا ہوں۔ حضور کی ولادت اعلیٰ، اگر میں نے عرض کیا کہ وہ تو ساری زندگی اس کا شکر ادا ہو سکتا ہی نہیں، ولادت سے لے کر 40 سال تک آقا خاموش رہتے ہیں۔ 40 سال تک، یہ معمولی عرصہ نہیں ہوتا، بہت بڑا عرصہ ہے۔ 40 سال تک پیارے آقا خاموش ہیں، نہیں بولے، کسی کے ساتھ نہیں بولتے، کسی مکتب میں نہیں، کسی سکول میں نہیں، کسی دارے پہ نہیں بیٹھتے، کسی بیٹھک میں نہیں بیٹھتے، اکیلے غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ستو ساتھ لے جاتے ہیں، جو ساتھ لے جاتے ہیں، پانی ساتھ لے جاتے ہیں، 3 دن بیٹھے رہتے ہیں، اکیلے غار حرا میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ 40 سال تک، 40 سال تک خاموش ہیں۔ میں نے رب سے سوال کیا، اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا، کسی کو تو پگوڑے میں کرتا ہے بول، اور حضرت عیسیٰ اپنی ننھی سی انگلی نکال کے کہتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس وقت بشارتیں دے دیتا ہے، وہ بشرناہ بغلام حلیم۔ اور جس نے تمام نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال تک خاموش رکھا، اسے 40 سال تک نہیں بولنے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا، 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 30 سال ابھی نہیں بولنا، 35 سال ابھی نہیں بولنا، 38 سال ابھی نہیں بولنا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب ابھی نہیں بولنا، ابھی نہیں بولنا، پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن پڑھ کے سنا۔ پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے سبحان اللہ۔ تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا پینا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اوڑھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری شادی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا لین دین دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا اخلاق دیکھیں ادھر، تجھے دیکھیں قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھے محمد دکھائی دے۔ 40 سال تک خاموش رکھا، 40 سال کے بعد پیارے آقا نے جب لب کھولے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا رب اس بات پہ آ جائیے، 40 سال کے بعد پیارے آقا نے جب لب کھولے، یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا، 40 سال کے بعد پیارے آقا نے جب لب کھولے،
تو میرا تخیل تو یہاں تک ہے، ہوائیں بھی رک گئی ہوں گی، ستارے بھی جھک جھک کے آگے ہوں گے. آج تک آمنہ کا لال نہیں بولا، آج تک کسی نے کسی کو اپنے کام کے لیے نہیں بلایا. آج کیوں کہہ رہا ہے قریشیوں آؤ، ہاشمیوں آؤ، وڈیروں آؤ، سرداروں آؤ؟ آج کیوں ساری دھرتی کو بلا رہا ہے؟ آج کیوں سارے مکہ کی آبادی کو بلا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ارے علماء سے معذرت کے ساتھ میں تو یہاں تک سوچ بیٹھا ہوں، انبیاء کی ارواح نے بھی کہا ہوگا آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے. میں اپنے تخیل میں عرض کر رہا ہوں، آدم نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے علم کا سہارا لینا پڑا. ابراہیم نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے آگ کے شعلوں میں جانا پڑا. موسیٰ نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے اپنے عصا کا سہارا لینا پڑا. عیسیٰ نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے اپنے دم کا سہارا لینا پڑا. یوسف نے کہا ہوگا مجھے دلیل نبوت کے لیے حسن کا سہارا لینا پڑا. آؤ دیکھتے ہیں ہمارا سردار نبوت کی کیا دلیل دیتا ہے. میرے آقا نے جب لب کھولے میرے آقا نے جب لفظ شروع کیے، میرے آقا نے تورات کی کوئی آیت پیش نہیں کی، انجیل کی کوئی لائن پیش نہیں کی. میرے آقا نے کسی آسمانی صحیفے کا کوئی صفحہ اپنے حق میں پیش نہیں کیا. میرے آقا نے کسی کتاب کا کوئی حوالہ پیش نہیں کیا. میرے آقا نے ایک سوال کیا، مکہ والو 40 سال تمہارے درمیان رہ کے آیا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دو، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مجھے صرف اتنا بتا دو میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں حل وجدتمونی صادقا او کاذبا کا. مکہ والو 40 سال تمہارے درمیان رہا، میرا لڑکپن تمہارے درمیان گزرا، کبھی پھسلا ہوں تو بتاؤ. مکہ والو میرا شباب تمہارے سامنے تھا، میری جوانی کبھی دیوانی ہوئی ہو تو انگلی رکھو. ستارے گرتے ہیں، بتاؤ گناہ کی کسی وادی میں کبھی محمد بھی گرا. سورج ڈوبتا ہے، بتاؤ کہیں میں بھی ڈوبا. چاند کی چاندنی پہ داغ ہو سکتے ہیں، محمد کی جوانی کے چلن پہ کوئی دھبا آیا ہو تو انگلی رکھو. سبحان اللہ. عتیبہ بول، ابو لہب بول، ابو جہل بول، سب کی نظریں جھک گئی. ایک جواب دیا، کہنے لگے جربنا کا مرارا. سبحان اللہ. جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. سبحان اللہ. جربنا کا مرارا، جربنا تجربہ کیا، مرارا کئی بار. ما رأینا ہم سب کی آنکھوں نے دیکھا، ما رأینا فیک الا صدقا. آمنہ کے لال تو اتنا سچا ہے، تجھے صدیق کہیں لطف نہیں آتا، تجھے صادق کہیں لطف نہیں آتا. صدقا. سبحان اللہ. ان کی زبان عربی تھی، کہنے لگے جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. تو اتنا سچا ہے، اتنا سچا ہے، اتنا کھرا ہے، اتنا اچھا ہے، تجھے صدیق کے لطف نہیں آتا. صدقا. صدقا. صدیق تو وہ کہلائے گا جو تیرے قدموں سے لگے گا. جہاں تو قدم رکھے گا وہاں سے سچائی کے چشمے پھوٹیں گے. سبحان اللہ. پیارے آقا نے فرمایا اچھا پھر سنو، قولو لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. قولو لا الہ الا اللہ. قولو لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. دونوں نہیں کھل کے بولو. کوئی نہیں. اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں. اللہ کے سوا مسجود کوئی نہیں. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں. میں مانا کرنے چلا ہوں لا الہ الا اللہ. پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ. اور نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والوں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. یا ایھا الناس، اور نسل انسانیت میں پیغمبر ہوں، رب کا پیغام لایا ہوں، نمائندہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں. رب نے مجھے بھیجا ہے، رب نے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے. لا الہ الا اللہ. اور نسل انسانیت سے تعلق رکھنے والے، اور انسان اپنے وجود پہ نگاہ دوڑا، ایک میں نے پاؤں نیچے بنائے، پنڈلی نیچے، ران نیچے، پیٹ نیچے، سینہ نیچے، ہاتھ نیچے، کونی نیچے، بازو نیچے، گردن نیچے، تھوڑی نیچے، لب نیچے، دانت نیچے، کان نیچے، ناک نیچے، آنکھ نیچے. سب سے اوپر میں نے تیرا ماتھا بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری عزت کو بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری عظمت کو بنایا ہے، سب سے اوپر میں نے تیری حرمت کو بنایا ہے. رب نے پیغام بھیجا ہے لا الہ الا اللہ. اپنا یہ ماتھا، اپنی یہ عزت، اپنی یہ عظمت ہر در سے اٹھا لے، ایک در پہ جھکا لے.
سبحان اللہ کیا کہنا حضور کی بعثت ربیع الاول میں، یہ پیغام ربیع الاول میں، حضور تو اعلیٰ ہیں، حضور تو اعلیٰ، ولادت اعلیٰ. آؤ ایک قدم آگے چلتے ہیں، حضور کا پیغام یہ بھی اعلیٰ. بولو نا میرے ساتھ، بولو. حضور کا پیغام اعلیٰ، حضور کا کلام اعلیٰ، حضور کا عنوان اعلیٰ، حضور کا بیان اعلیٰ، حضور کا قرآن اعلیٰ، سیرت اعلیٰ، جس طرح حسن اعلیٰ. یہ مانا نا کہ حسن اعلیٰ، ایسا حسن کسی کا نہیں. تھا تو یوسف بھی حسین، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. یوسف بھی حسین، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں. پورے کاٹے مدہوشی میں. جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ کیسے ہوش میں تھے، کیسے ہوش میں تھے. پیارے آقا فرماتے ہیں میں فوجیوں کی لائن چیک کر رہا تھا، میں فوجیوں کی لائن چیک کر رہا تھا. میں چیک کرتے کرتے کہ تو بھی کریل جوان ہے، بہادر ہے، تو آ جا. تو کمزور ہے، گھر واپس چلا جا. تو بھی بہادر جوان ہے، تو آ جا. تو ضعیف ہے، گھر واپس چلا جا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں چیک کرتے کرتے جب جگہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا ایک 12 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ اپنی ایڑی اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ سوچا اسے گھر واپس بھیج دوں. پھر خیال آیا چلو کسی کو پانی پلانے کے کام آ جائے گا، کسی زخمی کی پٹی کے کام آ جائے گا، کسی کو تیر پکڑانے کے کام آ جائے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں میں 2-3 فوجی چھوڑ کے جو اور آگے ہوا تو میں نے دیکھا اس سے 2 سال چھوٹا بچہ، وہ 12 سال کا تھا، یہ 10 سال کا بچہ اپنے پنجوں کے بل پہ اپنی ایڑی اٹھا کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہا ہے. پیارے آقا اوپر دیکھتے ہیں، پھر نیچے دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، مسکرا کے اسے کہتے ہیں چھوٹے پیارے بچے تو بہت چھوٹا ہے، گھر واپس چلا جا. وہ رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ گھر جا کے ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا. وہ کہے گی میں نے تجھے قرآن کی لوری پڑھ کے دودھ پلایا تھا. اسے کیا یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت دے دی، فرمایا تجھ سے 2 سال بڑا ہے. یا رسول اللہ میرا بھائی ہے، فرمایا جب میں جانتا ہوں تیرا بھائی ہے. یا رسول اللہ آپ نے اسے اجازت، تجھ سے بڑا ہے نا اس لیے. یا رسول اللہ ایک بات کہوں؟ ہاں کہو. یا رسول اللہ ہے تو مجھ سے 2 سال بڑا، طاقت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہے، آپ بے شک میری اور اس کی کشتی کرا لو. اور میں جوانوں کی نہیں بات کر رہا، بچوں کی بات کر رہا ہوں. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا، جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا کیسے یا رسول اللہ میری اس کی کشتی کرا لو. پیارے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے آ جا، معاذ تو بھی آ جا، محبت تو بھی آ جا. دونوں آ گئے، صحابہ کھڑے ہیں. پیارے آقا محبت میں آ کے صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ انہیں دیکھو، انہیں دیکھو، ابو بکر انہیں دیکھو، عمر انہیں دیکھو، عثمان انہیں دیکھو، علی انہیں دیکھو، حمزہ انہیں دیکھو. یہ تو پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ صحابہ انہیں دیکھو. میں یوں کہنے چلا ہوں رب نے بھی کہا ہوگا فرشتوں تم کہتے تھے انسان نہ بنا اور میں نہیں کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلم. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے. پہلوانوں کی عادت ہے پنجہ ملاتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے. چھوٹے نے بڑے کے کان میں کہا بھیا سن تیرا تو کام بن گیا، تیرا تو کام اب ایسا تو نہیں ہو سکتا آقا اپنا حکم نامہ واپس لے لیں. بھیا تیرا تو کام بن گیا، سن تو جان بوجھ کے نیچے گر جا، تیرا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جا. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں جب بدر کا میدان سج گیا میں نے دیکھا میرے ادھر 10 سال کا بچہ، ادھر 12 سال کا بچہ. میں پریشان ہو گیا. میرے ساتھ کو بہادر جوان ہوتے، فوجی ہوتے، ان بچوں کے ساتھ میں کیا کروں گا. ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں. ادھر سے اس بچے نے میرا پلو کھینچا اور کھینچ کے کہتا ہے چچا ذرا یہ تو بتا ابو جہل کون ہے. میں ابھی اسے کوئی جواب نہیں دے پایا. ادھر سے دوسرے بچے نے پلو کھینچا. چچا اس سے نہیں پہلے مجھے بتا. ارے کیا کرو گے، وہ تو ان کا سردار ہے، اس کے ارد گرد تو بڑا پیرا ہے، وہ تو بڑا پروٹوکول میں ہے، بڑا سردار ہے ان کا، بڑا پیرا ہے اس کے ارد گرد. کیا کرو گے اسے؟ کہنے لگے قسم کھائی ہے
وہ شملے والا ابھی میری انگلی واپس نہیں آئی. یہ دونوں ابابیل پرواز کر چکے ہیں. سبحان اللہ. ایک نے جا کے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا, گھوڑا نیچے آیا, ابو جہل گرا, دوسرا سینے پہ بیٹھ گیا, گردن پہ وار کیا. یہی ابو جہل کو مرتے تب ہوئے دکھ تھا کہ میں قوم کا سردار, میں قوم کا وڈیرا, امت محمدیہ کا فرعون, مجھے کسی بڑے فوجی نے نہیں مارا, محمد کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا. یوسف کو دیکھا انہوں نے پھوڑے کاٹے. حسن کو اعلیٰ مانا ہم نے, حسن کو ہم نے اعلیٰ, اور ہم حضور سے محبت کے دعوے دار بھی ہیں. الحمدللہ. محبت ہے نا حضور سے. بے شک. میں یہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. گھنٹے سے بات اوپر چلی گئی, بات تمام ہو چکی, وعدہ جتنا تھا وہ پورا ہو چکا. میرا غلط جواب دیا جا رہا ہے اس ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے. بھیا ناراض نہ ہونا, اس میں میرا قصور نہیں تھا, مجھے کیا پتا تھا سسٹم ایسا ہوگا. لیکن میں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آخری جملہ, آخری بات آپ کے حوالے کروں. ہمیں حضور سے محبت ہے, بے شک. بے شک. حضور سے محبت, حضور سے محبت تو پوچھی رہ گئی, اس نسبت سے صحابہ سے بھی محبت. بے شک. کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے ابو بکر عمر سے, عثمان و علی سے؟ نسبت مصطفیٰ سے دیکھتے ہیں. اس نسبت سے آل بیت سے محبت, حسن و حسین سے محبت, فاطمہ سے محبت, آل بیت سے محبت. بلکہ میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جو آل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے, میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا. بے شک. کیوں آل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بے شک. محبت سے بولو. بے شک. آل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم نے ہر اس کو مانا ہے جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہے. بے شک. صحابہ کو بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے, آل بیت کو بھی مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے. دونوں سے محبت ہے. محبت خامیوں کو ہٹا کر خوبی دیکھتی ہے. خامیوں کو ہٹا کر خوبی دیکھتی ہے, اور بغض خوبیوں کو ہٹا کر خامی تلاش کرتا ہے. اب جنہیں ہے نا مجھ سے محبت, انہیں میرا یہاں آنا اچھا لگا. بے شک. انہیں میرا یہاں آنا اچھا لگا, میرے لفظ اچھے لگے, میری تقریر اچھی لگی, میری گفتگو اچھی لگی. اور جس کے سینے میں ہوگی نا میرے لیے عداوت, اسے کوئی اور بات نہ بھی ملی نا تو وہ باہر جا کے یہی کہہ دے گا, ہلتا بہت ہے, نخرے بہت کرتا ہے. محبت اگر ہو جائے, وہ خامیوں کو ہٹا کر خوبی دیکھتی ہے. آپ کسی کے محبوب کی خامیاں بیان کرنا شروع کر دو نا, تیرے محبوب میں, تیرے یار میں یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ خامی, وہ سنتا رہے گا, سنتا رہے گا, سنتا رہے گا, آخر میں کہے گا یار تجھے نہیں نہ پتا اس میں یہ خوبی بھی تو ہے. سبحان اللہ. محبت خامیوں کو ہٹا کر خوبیوں کو دیکھتی ہے, اور بغض خوبیوں کو ہٹا کر. ایک بزرگ تھے, انہوں نے ایک چوک میں سفید چارٹ لگایا اور کالا مارکر لے کر اس کے درمیان ایک نقطہ لگا دیا. لوگوں کو بلا کے پوچھا کیا نظر آ رہا ہے, لوگوں نے کہا کالا نقطہ. میں کہا بڑے افسوس کی بات ہے, اتنا بڑا سفید چارٹ نظر نہیں آ رہا. خامی دیکھتی ہے. محبت خامیوں کو ہٹا کر خوبی دیکھتی ہے, بغض خوبیوں کو ہٹا کر خامیاں تلاش کرتا ہے. سنو, میں ایک لفظ میں بات, یہ والا جملہ ختم کر رہا ہوں, پھر اگلے جملے پہ پہنچتا ہوں. ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت ہے. ہمیں نہ صحابہ میں خامی نظر آتی ہے, نہ اہل بیت میں. بے شک. سبحان اللہ. ہمیں نہ صحابہ میں خامی نظر آتی ہے, ہمیں نہ اہل بیت میں خامی نظر آتی ہے. دونوں سے محبت ہے, بے شک. دونوں ایمان کا حصہ ہیں. اللہ کرے ہمارے ملک سے فرقہ واریت کی لعنت ختم ہو جائے, آمین. فسادات ختم ہو جائیں, اور تمام اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں کہ جس کی نسبت حضور سے ہے اسے ایمان مانتے ہیں. بے شک. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں جملہ فریضہ سمجھتے ہوئے, ہمیں حضور سے محبت ہے, بے اور شک. اس کے لیے دعویٰ ہے, اس کے لیے دعویٰ ہے. میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں. ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے,
ہے نا, اس کے لیے کبھی دعوے کی ضرورت پیش نہیں آئی. نبی سے محبت ہے تو دعویٰ کیوں؟ میری بات سمجھ سکتے, اولاد سے محبت ہے تو کبھی اس کے لیے دعوے کی ضرورت پیش نہیں آئی. نبی سے محبت ہے تو اس کے لیے دعویٰ کیوں؟ اولاد سے محبت ہے, مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا کہ مجھے اپنی اولاد سے محبت ہے, میری محنت بتاتی ہے, میری جد و جہد بتاتی ہے, میری تگ و دو بتاتی ہے, میری دکانداری بتاتی ہے. میں ان کے لیے اکٹھا کر رہا ہوں. میں نہ دن دیکھتا ہوں, نہ رات دیکھتا ہوں, نہ صحت دیکھتا ہوں, نہ بیماری دیکھتا ہوں, نہ اپنے دیکھتا ہوں, نہ بیگانے دیکھتا ہوں, نہ حلال دیکھتا ہوں, نہ حرام دیکھتا ہوں. پلازے بھی بن جائیں, مارکیٹیں بن جائیں, کاریں بن جائیں, جائیدادیں بن جائیں, کل کو خواہ اسے جنازے کی دعا بھی میرے کھڑے ہو کے نہ آتی ہو, آج وہ سب کچھ بنا ڈالوں محبت کی وجہ سے. اولاد سے محبت ہے, مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا, میری محنت بتاتی ہے. میں عرض یہ کرنے چلا ہوں, آؤ آج اس بات کا عہد کریں کہ ہم حضور کے عاشق ایسے بنے کہ مجھے زبان سے نہ کہنا پڑے عاشق ہوں, میرا کردار بولے, میرا کردار بولے, میرا عمل بولے, میرا فعل بولے. مجھے زبان سے نہ کہنا پڑے, میرا کردار بولے, میرا پڑوسی بولے, میرا پڑوسی بولے. اس نے آج تک مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے. میرا گاہک بولے, اس نے کبھی فراڈ نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے. آج اس بات کا عہد کرو, اس پروگرام میں حضور کی سیرت کا جلسہ, رحمت کائنات, حضور رحمت بن کر جو آئے, وہ رحمت ہم آج امت میں پھیلائیں. وہ رحمت ہم حضور کی ایک ایک امتی کے لیے وہ رحمت بن جائیں, وہ رحمت کا صاحبان بن جائیں. آج اس بات کا عہد کریں کہ حضور کی ولادت تو اعلیٰ, حضور کی تعلیمات اعلیٰ, اور میں اپنے اندر حضور کی ایسی تعلیمات لاؤں کہ مجھے زبان سے نہ کہنا پڑے میں حضور کا عاشق ہوں, ارد گرد والے کہیں کہ یہ حضور کا عاشق ہے. حیات باقی, ملاقات باقی. آخر دعوانا الحمدللہ. چلے میں, کوئی بات نہیں ہے. مجھے درمیان میں یاد آ جاتا تو اس وقت میں وہ اس کا کوئی نہ کوئی حصہ کر لیتا. صحابہ کے بھی دیوانے ہیں اہل بیت, صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے, اور اہل بیت سے بھی پیار ہے. کیوں نہ صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہو. پیارے آقا صحابہ کو ساتھ لیے, گلی سے گزر رہے ہیں تو دیکھا سیدہ فاطمہ کا گھر تھا. سیدہ فاطمہ کا گھر, کیسا گھر؟ وہ گھر چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, ٹپکتی ہوئی چھت ہے, کھجور کی چٹائی ہے, لیکن جنت کی ملکہ کا گھر ہے. کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ, طیبہ فاطمہ, طاہرہ فاطمہ, مطہرہ فاطمہ, زکیہ فاطمہ, مزکیہ فاطمہ, راشدہ فاطمہ, مرشدہ فاطمہ, ہادیہ فاطمہ, مہدیہ فاطمہ, ناصحہ فاطمہ, فاطمہ فاطمہ, عاملہ فاطمہ, کاملہ فاطمہ, فاضلہ فاطمہ, راکعہ فاطمہ, ساجدہ فاطمہ, علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ, عزت مرتضیٰ فاطمہ, حیا کے ماتھے کا تاج زہرا, وفا پرستی کی لاج زہرا, مقام خون حسین یہ ہے, کرے گی جنت کے راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا, جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی مدی کے سر کا ہے تاج زہرا, جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا, شبیر و شبر دی امی زہرا, نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا, مقام تیرے نو کون سمجھے سنی ہی تیرے کمی زہرا, پردے دی آنکھ کجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا, رب کو سجدہ کرن دی خاطر رات مندی علم زہرا, حیات ملکہ بطول زہرا, تہار دادا اصول زہرا, حسن حسین دے حفظہ راگا, سلام کر لے قبول زہرا. آقا گلی سے گزر رہے ہیں, سیدہ فاطمہ کا گھر ہے, رونے کی آواز آئی, بچے کے رونے کی آواز. پیارے آقا نے صحابہ کو وہی چھوڑا, اندر تشریف لے گئے. دیکھا حضرت حسین پگوڑے میں ہیں, رو رہے ہیں, اور یہ قمیض کا اوپر والا بٹن یہ سختی سے بند تھا, اس بندش کی وجہ سے حضرت حسین تکلیف میں تھے. پیارے آقا نے وہ بٹن کھولا اور اس نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا, اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر, جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے. ملے گی جنت, ملے گی جنت.
پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا حسین جنت دا بادشاہ ہے حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے حسین زینب دی اخدت آ رہا ہے حسین بھائی حسن دا پیارا ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین ہر تو وفا دا پڑھ کے رسول لکھ لے میرے خیال میں پھر نہیں بلانا مجھے پھر نہیں بلانا انشاءاللہ پھر سناؤں گا اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو دین اسلام سے ہٹ کے تھا تو رب سے معافی کا طلبگار اور اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا جو آپ میں سے کسی کے دل پہ سخت گزرا تو آپ سے معافی کا طلبگار حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ